اب آپ لوگوں سے ایکتا اور انوشاسن بھائی چارے کی بھاونا کے ساتھ ساتھ پورے ہندوستان کی ماں بہن بیٹیوں اور اپنے دوستوں اور عزیزوں اور بزرگوں اور سبھی سے ایک سچا دل کا رشتہ رکھتا ہوں، اس لیے آپ کو ساری باتوں کی گہرائی بتلانا چاہتا ہوں۔ اس سچائی کو بتانے کے بعد مسلم ایمان یعنی مسلمان اسلام کی سب سے بڑی کیفیت میں ایک جڑ جو ایشور کے طرف سے یعنی اللہ کے طرف سے دی گئی تھی، وہ کبھی غلط نہیں ہو سکتی، کیونکہ ہر انسان اپنے ماں باپ سے ایک عورت ایک مرد کے جوڑے سے ہی پیدا ہے اور اسی سے دنیا ہے۔ اور اسلام کی جڑ جو سانس یعنی روح یعنی آتما انسان کے شریر میں ہے وہ اصل ہے، لیکن وہ اللہ یعنی ایشور جو دکھائی نہیں دیتا وہ ہر وقت لوگوں کے ساتھ موجود ہے۔ اور اس سچائی کو بتانے کے بعد اسلام بتاتا ہے کہ انسانوں کے درمیان بڑائی اور بزرگی کی بنیاد اگر کوئی ہے اور ہو سکتی ہے تو وہ صرف اخلاقی محبت یعنی سچا رشتہ اور اخلاقی محبت اور ایکتا انوشاسن قوم کی ایکتا کے ساتھ ساتھ ایک دوسرے سے اچھے سمبندھ قائم کر اور بڑائی جو ہوتی ہے جنم کے اعتبار سے تم سب برابر ہو، کوئی الگ نہیں ہے، لیکن ہمیں الگ الگ ذاتوں اور رشتوں میں جو بانٹے گئے ہیں وہ شیطانی علامتوں سے تھی۔ شیطانی علامت ابلیس سے تھی، کیونکہ ابلیس قیامت تک کا موقع مانگ کر آیا تھا، اور اللہ کے جو نبی حضور محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تھے، یعنی آپ اول اور آخر نبی تھے، تو آپ کی علامتیں جو تھی وہ الگ تھی۔ بزرگان دین ہستیاں بھی اس بات کا ذکر کرتے رہے، سبھی لوگوں کے اندر پریواروں کے اندر بزرگان دین ہستیاں گزری ہیں اور سبھی لوگوں کے اندر گزری ہیں، پورے مسلم ایمان مسلمان اور اخلاق محبت تقوی پرہیزگاری والوں کے دلوں میں یہ بات گزری ہے، لیکن اپنے خیال اور عمل میں اعتبار سے یقین تم میں سے کچھ لوگوں کو دوسروں پر بڑائی حاصل ہے، یعنی دوسروں پر بڑائی حاصل ہونے کا مطلب کہنا چاہیے کہ دنیاوی شیطانی علامتوں سے جو بڑائی حاصل ہوتی ہے اس میں انسانیت نہیں ہوتی، کہیں نہ کہیں رسوائی اور بدنامیاں ہو جاتی ہیں، اور اس طریقے میں انسان غلط راستہ اختیار کر سکتا ہے۔ اس لیے اپنے آپ کو غلط راستے میں نہ جانے دو، کیونکہ یہ غلط راستہ انسان کو موت بھی دے سکتا ہے اور برائی کے راستے میں لے جا کر اسے اپرادھی بھی بنا سکتا ہے۔ اس لیے اپرادھ سے بچنے کے لیے اللہ نے کہا ہے اور ایمان کے راستے پر چلنے کے لیے اللہ نے کہا ہے، یعنی وہی اللہ وہی ایشور سب کا ہے، کوئی الگ نہیں ہے۔ اگر پیدائش کی بنیاد پر فضیلت اور بڑائی کا فیصلہ کر دیا جاتا ہے تو وہ بڑا ظلم ہوتا ہے، یعنی کہنا چاہیے کہ اس پہ ظلم کیسے ہوتا ہے، یعنی پیدائش اگر ہو تو کہنا چاہیے کہ لڑکا اگر ہو تو ہم بڑائی کرتے جائیں، اگر لڑکی اگر ہو تو ہم برائی کرتے جائیں، یہ بھی ایک پیدائشی علامتیں ہیں۔ اس پر اگر اس طریقے کی باتیں اگر آتی ہیں تو بے بنیاد ہوتی ہیں، کیونکہ یہ لڑکا ہو یا لڑکی سب دونوں ایک برابر ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے بھیجے ہوئے بندے کبھی بھی یا بندیاں کبھی بھی غلط راستے پر نہیں چلنا چاہتی اور نہ ہی وہ غلط ہوتی ہیں، کیونکہ تم میں سے کسی کو بھی یہ
اختیار حاصل نہیں ہے۔ انسان کو کہا گیا کہ تم میں سے کسی کو بھی یہ اختیار حاصل نہیں ہے کہ تم کسی کو موت دو اور تم کسی کو زندگی دو، کیونکہ موت اور زندگی دینے والا صرف اوپر والا ہے۔ اس کے علاوہ اگر دنیا میں کوئی موت اور زندگی دیتا ہے تو یہ سمجھ لیجئے کہ وہ اپرادھ ہی کر رہا ہے۔ یہ اسلام کی کتاب کہتی ہے، اور اسلام کی بنیاد بڑی ہی مضبوط ہوتی ہے۔ وہ اپنی مرضی یا خواہش سے جس دائرے میں چاہے پیدا ہو جائے تو ایسا بھی نہیں ہو سکتا۔ اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق ایسا نہیں ہو سکتا۔ اس لیے جو اپنے دائرے کو سمجھ رہا ہے وہ یہ جان لے کہ البتہ تم سے ہی ہر ایک کو یہ اختیار ضرورت دیا گیا ہے، یعنی اختیار ضرورت دی گئی ہے، یعنی انسانوں میں خصوصیت دی گئی ہے کہ وہ جیسے چاہے کام کرے۔ پر وہ کام کرنے کا مطلب طریقہ کیسے ہونا چاہیے؟ وہ ایمانداری کا ہو اور ساتھ ساتھ سچائی کا ہو، اخلاق، محبت اور ملنسار کا ہو۔ اس لیے تمہارے درمیان اگر بڑائی اور بزرگی کا کوئی معیار ہو سکتا ہے تو وہ اسلام ہی ہو سکتا ہے، اور اسلام کی بنیاد کو مٹایا نہیں جا سکتا، کیونکہ وہ اوپر والا سچا ہے، اور ہم دنیا میں آنے کے بعد انسانی زندگی ہے اور متھیا زندگی بھی ہے، اور ہم جی بھی سکتے ہیں اور مر بھی سکتے ہیں، کیونکہ موت برحق سبھی کو آنی ہے۔ تو وہ صرف تمہارے اعمال کی بنیاد پر ہو سکتا ہے۔ اس اعتبار سے اصل چیز جس کی بنیاد پر ایک انسان دوسرے انسان سے افضل ہو جاتا ہے، یعنی کہنا چاہیے، اور اس پر گھمنڈ نہیں ہونا چاہیے، اور کبھی بھی کہنا چاہیے کہ اپنے آپ کو بڑا نہیں بتانا چاہیے۔ اور ویسے بھی میں تو نالی کا کیچڑ، میری کیا اوقات کہ میں کسی کو کچھ کہہ سکوں، اور میں کسی کو کچھ کہنا بھی نہیں چاہتا۔ یہ دنیا تو ایک فانی دنیا ہے، یعنی مرنے والی دنیا ہے۔ یہاں جو آیا ہے وہ جائے گا۔ وہ یہ ہے کہ وہ دوسروں سے بڑھ کر خدا سے ڈرنے والا ہو اور بنیادیوں سے بچنے والا ہو، اور نیکی اور پاکیزگی کی راہ پر چلنے والا ہو۔ ایسا آدمی چاہے کسی خاندان اور نسل سے تعلقات رکھتا ہو، کسی ملک میں پیدا ہوا ہو اور کسی رنگ کا ہو، یا کوئی زبان بولتا ہو، یعنی کوئی بھی بھاشا بولتا ہو، وہ اپنی نجی خوبیوں کی وجہ سے قدر کے قابل ہوتا ہے، اور صحیح مانی جائے تو صحیح معنی میں یعنی ارتھ میں ان لوگوں کو افضل ہی کہتے ہیں جو ان خوبیوں سے اس کے برابر نہ ہوں، اور انسانوں میں اصل معنی یعنی ارتھ سے جلیل اور نیچ انسان وہی ہے جو خود غلطیاں کرے اور غلط کہنا چاہیے لڑے اور غلط چیزیں کرے۔ تو ایسی خوبیاں جہاں دکھائی دیں، سمجھ لو وہ خوبیاں نہیں بلکہ وہ افراد کی دنیا کی طرف لے جاتی ہے۔ تو ایسی دنیا سے ہمیشہ بچو جو ان خوبیوں سے مرحوم ہمیں کر دے، یعنی موت کی طرف ہمیں لے جا سکے۔ لیکن جبکہ ہمیں معلوم ہے کہ میرا رب زندگی اور موت دونوں دیتا ہے، تو ہمیں اچھا سے اچھا کار کرنا چاہیے، چاہے وہ کالا ہو یا گورا انسان، اور پورب سے پیدا ہوا ہو یا پشچم سے، کسی خاندان کا، نسل یا وطن کا تعلقات اس کے اگر افضل ہیں اور اس کے سچے ہیں تو وہ بزرگ اور عزت دار انسان ہو سکتا ہے، اور اگر اس کے تعلقات خراب ہوں اور اس کے اندر کہنا چاہیے کیفیت خراب ہو اور برائی کی طرف لے جانے والا انسان ہو، تو وہ
بزرگ نہیں ہو سکتا۔ کیوں کہ بزرگی علامتوں میں بہت سی ایسی بھی علامتیں ہیں، اس میں بھی خوبیاں دی گئی ہے۔ اللہ کے پیغام کے مطابق ایک وقت ایسا تھا کہ دنیا ایک کہنا چاہیے 20 کی سطح جب آئی، کہنا چاہیے سن 35 کے بعد کی سطح آئی، اس پر جنگلی انسان کا بھی درجہ ہے، تو اس درجے کے مطابق جو ہوتا رہا وہ بھی صحیح ہے۔ اور بھائیوں اور دوستوں، یہ ہے کہ سچ سے بڑا احسان اسلام کا جو اسے انسانیت پر چلاتا ہے، اور برائیاں جو ہیں وہ انسانوں کو غلط راستے پر لے جاتی ہے۔ اس لیے ہمیں بہت سوچ سمجھ کر قدم رکھنا چاہیے۔ اس احسان کی مثال اس کو اسلام کے سوا کہیں نہیں مل سکتی، اور کوئی دے بھی نہیں سکتا، اور نہ کوئی سکھا سکتا۔ اور قرآن اس بات کا ساکش گواہ ہے، کیونکہ آسمانی اور روحانی نور محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سچے امانت دار بھولے بھالے محمد صاحب کے اوپر ہی اتاری گئی تھی قرآن، اور وہی روپ میں تھوڑا تھوڑا کر اتری، اور دوسری جگہ نہیں مل سکتی وہ چیزیں، قرآن کے اندر ہی وہ چیزیں مل سکتی ہے۔ اور حضرت کہنا چاہیے کہ حضرت کا مطلب یہ ہوا کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم محمد صاحب کو حضرت کے نام سے بھی جانا گیا، جس طریقے عربی الفاظ ہوتے تھے اور فارسی الفاظ ہوتے تھے، اس طریقے میں سمجھ میں آتا تھا۔ اصل حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیشہ لوگوں کو ایک دھاگے میں باندھ کر، ایک خوبیوں میں رکھ کر اسلام کی سچائی کو بتلاتے رہے، اور وہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی تاکید سے برابر اس بات کو صاف فرمایا ہے کہ جب مکہ فتح ہوا، ہر جگہ لڑائیاں ہوئیں اور ہر جگہ فتح ہوئے، اور اس طریقے ٹکڑے ٹکڑے انسان ہوئے۔ آج دیش کے لوگوں نے یہ کہا وہ امریکہ ہے، وہ افریقہ ہے، وہ بھوٹان ہے، وہ عراق ہے، وہ ایران ہے، وہ افغانستان ہے، وہ پاکستان ہے، وہ ہندوستان ہے۔ ہم ٹکڑوں کی بنیاد پر اپنی زندگی کو لڑتے ہوئے ختم کرتے ہیں۔ اگر ہم اپنی زندگی کو اگر ایکتا اور انوشاسن کے طریقے سے چل کر، اپنی زندگی کو قرآن کے مانند چل کر، تقریر کے مانند چل کر، اور حدیث کے مانند چل کر اگر ہم ان خوبیوں کو اپنے دلوں میں اتار لیں، تو ہم ایمان اور سچائی کے فرمان پر چل سکیں گے۔ آپ نے فرمایا کہ شکر ہے اس خدا کا جس نے تم سے جاہلیت کا عیب اور گھمنڈ دور کر دیا ہے۔ ایسے عیب اور گھمنڈ جو لوگوں کے دلوں کے اندر عیب اور گھمنڈ ہے، ان لوگوں کے دلوں کے اندر سے عیب اور گھمنڈ کو دور کر دیا ہے۔ لیکن جو اسلام کی خصوصیت کے انصار ہی چلتا ہو، اور وہ کبھی بھی دین کے دھرم کے خلاف نہ ہو، تو اسے غلط راستے پر نہیں ڈالا جا سکتا۔ لوگوں نے تمام انسان بس دو ہی حصوں میں بانٹے جاتے ہیں۔ پہلے ایک حصہ اسلامی میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اول آخر، اور دوسرے حصے میں شیطان ابلیس کے حصے میں اسی محمد کی قوم کو الگ کر کے بانٹا گیا، اور پھر اس کے بعد دنیا میں دنیاوی حسابوں میں کئی جاتوں میں 4 جاتوں میں بانٹے گئے: ہندو، مسلم، سکھ، عیسائی۔ اور آج اس دنیا میں اتنی جاتیں ہیں کہ اگر 4000 5000 سے اوپر جاتیں ہیں۔ اگر ان جاتوں کو دیکھا جائے تو انسان ان جاتوں کی وجہ سے اپنی نگاہوں سے گر گیا ہے۔ ایک نیکی اور پرہیزگار جو اللہ کی نگاہوں سے عزت پانے والا تھا، آج دوسری طرف دوسرا کافر اور سنکی جو اللہ کی نگاہ
سے جلیل ہے، ورنہ سارے انسان آدم کی اولاد ہی ہیں، اور آدم حوا یعنی ایک عورت مرد کا جوڑا ہی ہے، اور اللہ نے آدم کو مٹی سے پیدا کیا تھا اور مٹی میں ہی مل جانا ہے، یہ بالکل حقیقت ہے۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ سبھی مٹی میں ملیں گے، اور سبھی کوئی راکھ کی شکل میں، کوئی مٹی کی شکل میں، اور کوئی اس میں، اور سبھی کو یہ بات معلوم ہے کہ پہلے ہندو ہو یا مسلمان ہو یا سکھ ہو یا عیسائی، پہلے کچھ نہیں تھا اور بگڑی قبر بنتی تھی۔ آج اور یہ بات ثابت ہے کہ ہندو بھی یہ بات کو اچھی طریقے جو کہتے ہیں کہ میں ہندو ہوں، وہ بھی یہ بات کو بتاتے ہیں کہ بگڑی قبر بنتی تھی۔ تو جب بگڑی قبر بنتی تھی تو ہم کو ٹکڑے کس نے کیا؟ اب سمجھ میں آ جائے کہ لوگوں کو ٹکڑے شیطان ابلیس نے کیا، کیونکہ وہ بھی قیامت تک کا موقع مانگ کر آیا تھا۔ ایسے ہی لفظ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آخری حج کے موقع پر عرفات کے میدان میں تقریر فرمائے ہوئے ارشاد فرمایا کہ لوگ خبردار رہو، اور تم سب کا خدا ایک ہے، اور کسی عرب ہو یا کسی کوئی بھی دیش ہو، لیکن سارا دیش عرب سے ہی شروع ہوا تھا، اور بعد میں یہ فتنہ فسادی دنیا داری جو ہوئی ہے وہ اسلام میں ساری چیزوں کا بہی خطا چیلنج آسمانی قرآن سے ہی ہے، اور اس سے ہم الگ نہیں ہو سکتے۔ کسی عجیم پر اور کسی عجیمی کو کسی عرب پر اور کسی گورے کو اور کسی کالے پر اور کسی کالے کو کسی گورے پر کوئی بزرگی حاصل نہیں ہوتی، بلکہ بزرگی حاصل ہوتی ہے سچائی، ایمانداری اور اخلاق، محبت اور قرآن اور حدیث، اور ساتھ ساتھ دنیا کو صحیح راستہ دکھلانے پہ اور ساری زندگی صحیح راستے پر وقف کرنے پر بزرگی علامتیں دکھائی دیتی ہیں۔ مگر تقویٰ کے اعتبار سے اللہ کی نزدیکی تم میں سے زیادہ عزت والا وہ ہے جو اپنے آپ کو غلیظ سمجھے اور نالی کا کیچڑ سمجھے، اور اپنے آپ کو سب سے گرا ہوا انسان سمجھے۔ سب سے زیادہ پرہیزگار اللہ کے نزدیک وہ ہوگا، اور دنیا کے نزدیک بھی اپنے بھائیوں کا سچا دوست اور ایماندار ہوگا، اور ایمانداری کو کبھی للکارا نہیں جا سکتا۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، محمد جاوید خان۔